السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس اور پاکیزہ کلام کے اندر ہمارے لیے پوری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں نجات کے راستے سے بھی آگاہ کر دیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ہمیں نصیحتیں فرماتے ہیں، کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں تفصیلی بات چیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ سورۃ آل عمران 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس کا پس منظر تو یہ ہے کہ جب دین اسلام لوگوں تک پہنچانا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، تب اہل کتاب شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے، مختلف ہیلے بہانے کر کے جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیں یہ خود تو کفر میں گئے ہیں، خود تو جہنم کا ایندھن بنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو بھی نقصان والے کھاتے میں ڈال دیں اور آپ لوگ بھی ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ ویسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے جو اہل کتاب ہیں کہ تم بھی اللہ کی ایتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تم ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یہ تو مناسب بات نہیں ہے کہ تم خود بھی گمراہی کے راستے پہ ہو اور جو ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے، تم لوگ ان کو ورگلاتے ہو، اور تمہیں سب معلوم ہے کہ یہ دین حق ہے، جس پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے یہ بالکل سچا دین لے کے آیا ہے، اور اللہ پاک تمہارے اعمال سے بے خبر غافل نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی دھمکی تھی کہ دیکھو جس شریعت کو ماننے کے تم دعوے دار ہو، جن انبیاء کے اوپر وہ شریعتیں نازل کی گئیں، تو اب وہی ذات جس نے ان کو وہ شریعت عطا کی، وہی ذات اس پیغمبر کو بھی بھیجنے والا ہے۔ لہذا ایمان والوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ ایمان والوں دیکھو ان کے پیچھے نہ لگ جانا، ان کی بات نہ مان لینا۔ اگر تم نے ان کی بات کو مانا تو یہ تو تمہارے ایمان لانے کے باوجود تمہیں کافر بنا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قیمتی ہدایات سے ہمیں نوازا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اب اسلام کو قبول کیا ہے تو اب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی اسلام سے ہٹ کر کے کہیں دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ تو یہ ایک قیمتی فارمولہ ایمان والوں کے سامنے رکھا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حقیقت میں تو دل کے عمل کا نام ہے، لیکن اس کا اگر ہم مفہوم بیان کریں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن احکامات سے ہمیں نوازا ہے، جو فرائض ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، ان کا بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روک دیا ہے ان سے رک جانا تقوی کہلاتا ہے۔ کہ تقوی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ تعالی والاجتناب عما نہی اللہ۔ لہٰذا ہمیں اس بات پہ بھرپور توجہ دینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روک دیا ہے ان سے باز آ جائیں۔
اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک موت نہ آ جائے ہم اسی حالت پہ چلتے رہیں، یہ ہے ہماری کامیابی۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ کوئی ایسی معمولی سی بات نہیں تھی، صحابہ کرام تو خوف زدہ ہو گئے، وہ ڈرنے لگ گئے، اور اس کا اظہار کیا کہ اللہ سے ڈریں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، کیسے ڈریں اس سے؟ تو اللہ پاک نے دوبارہ اپنا حکم نازل فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اے میرے مومن بندو گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، بلکہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کی بات مانتے رہو جس قدر تمہارے اندر طاقت ہے۔ آسانی ہوگی، خوش ہو گئے صحابہ کرام کہ چلو یہ تو مناسب بات ہے کہ جس قدر ہماری استطاعت ہے ہم اس قدر اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی بات مانیں۔ سو یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ کے حکموں کو ماننے والے بنیں، جو ہمارے لیے ممنوع چیزیں ہیں ان سے باز آ جائیں، کس قدر؟ حسب استطاعت۔ اور یہ سلسلہ تب تک رہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ موت تمہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبرداری کی حالت میں ہو۔ اب یہ بات کس کو معلوم ہے کہ میری موت اس وقت آنی ہے؟ یہ ایک بڑا قیمتی سبق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان، اس کو اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے کہ تمہیں موت آئے تو اسلام اور فرمانبرداری کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت موت مجھے آنے لگی ہے اور اس وقت میں فرمانبردار ہوں، اس سے پہلے میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہوں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، کیونکہ موت، اس کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیا پتا کہ یہاں سے نکلے دوسری جگہ پہ پہنچے یا نہ پہنچے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ممکن حد تک ہر لمحے حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری انسان کرتا ہی رہے۔ مزید اللہ پاک فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً سب کے سب، سارے مل کے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں انتشار، افتراق کا شکار نہ ہو جانا، یعنی تفرقہ بازی اختیار نہ کرنا، آپس میں پھوٹ مت ڈالنا، آپس میں جدائی مت اختیار کرنا، کیونکہ اسلام کی دولت سے جب تم مالا مال ہو گئے، اسلام کی نعمت سے تمہیں نوازا گیا، اب اس کے بعد تمہارا اس کے اندر اختلاف پیدا کرنا اور اپنے آپ کو کہیں دوسری جگہ لے جانا، یہ انتہائی نامناسب ہے، کیونکہ پہلی امتوں کے اندر یہ کام ہوا۔ اسی لیے یہ دو قیمتی سبق اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمائے، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے اعتصام بحبل اللہ، تقوی اختیار کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کا نام ہے، اور اعتصام بحبل اللہ، وہ جو کچھ اللہ پاک نے عنایت فرما دیا، اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے نازل کر دیا، جو رہنمائی ہمیں نصیب ہو گئی اللہ تعالیٰ کی وحی کی شکل میں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی بات ہے، اور اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ پھر دو باتیں ہو گئیں کہ ایک اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، دوسرا جو کچھ اللہ پاک نے دے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، ولا تفرقوا، اور اختلاف کا شکار نہیں ہونا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس سے پہلے اختلاف، انتشار، یہ دوسرے مذاہب کے لوگ یہ موجود تھے، لیکن اللہ پاک نے جو قیمتی دولت سے مالا مال کیا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جانے کا سبق بھی دیا۔ جیسا کہ آج ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے، ہمیں اس کے اوپر کاربند ہونا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس کی ضرورت ہے، لیکن سمجھنا اس بات کو ہے کہ حقیقی تقوی کیا ہے اور حقیقی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیونکہ جب ہم ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ تقوی اور اعتصام بحبل اللہ، اس میں نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی کے اندر اتفاق اور اتحاد ممکن ہے۔ آج ہمیں اختلاف بھی نظر آتا ہے،
گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر اور ان شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، لیکن اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو پورے طور پہ سمجھا نہیں ہے یا اس کے اوپر پورے طور پہ عمل نہیں کیا جو آج ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سبق کو یاد کریں کہ اللہ پاک کا حکم ہے تقوی اختیار کرو اور دل سے اس بات کو تسلیم کرو، کیونکہ اللہ پاک نے جو حکم دیا اس کی وضاحت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی، التقوی ہاں ہونا، اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی اس جگہ ہے۔ تو اپنے دل کو اللہ کے لیے پیش کر دینا اور اپنی مرضی کو قربان کر دینا، اس چیز کا نام تقوی ہے کہ ہر موقع پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو حیثیت دینی ہے، جو اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی ہے بس اسی کے مطابق چلنا ہے اور اپنے آپ کو فرما بردار بنا کے رکھنا ہے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ تفرقہ ہے، فرقہ بندی ہے، جیسا کہ پہلی امتوں کے اندر تھی۔ اور آج یہ ایک المیہ ہے، افسوسناک بات ہے کہ جب تک مسلمانوں کا محور اور ان کی عقیدت اطاعت رسول پہ تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ تھی، یعنی اس کا مرکز ایک تھا جو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، وہ اللہ کی وحی تھی، وہ ایک ہی چیز کی اطاعت تھی کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ تب تک اختلاف نہیں تھا۔ قرآن و سنت کے اندر بحث کی جا سکتی ہے، وضاحت ہو سکتی ہے، تھوڑا بہت اختلاف بھی پایا جا سکتا ہے آپس میں، لیکن فرقہ بندی نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اٹھے اور علیحدہ سے اپنا مذہب بنا کے چل دے، جبکہ یہود و نصارہ کے اندر ایسا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے تو 72 فرقے ہو گئے، یعنی اس قدر فرقے، اس قدر تفرقہ بازی۔ اور آپ نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت بھی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور یہ ان سے آگے نکل جائے گی، لیکن کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ فرقہ ناجیہ یا وہ جماعت جو حق پہ ہوگی وہ تو صرف ایک ہی ہوگی، اور وہ کون سی ہے؟ ما انا علیہ وصحابی، جس کے اوپر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دور میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ہی دین لے کے آئے تھے جو آسمانی دین تھا، وہ دین اسلام تھا۔ لہذا اللہ پاک نے یہ ہمیں بھی سبق دیا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہیں ہو جانا، فرقہ بازی کا شکار نہیں ہونا، فرقہ بندی اس کے اندر ملوث نہیں ہونا بالکل۔ اور پھر صحابہ کرام سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تمہارے اوپر ہوا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کے احسان سے، اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تمہارے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن گئے، اور ایک دوسرے کے لیے اپنا مال اور سب کچھ نچھاور کرنے والے بن گئے۔ تو یہ خاص دین اسلام کی برکات ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ فرماتے ہیں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی ممکن ہے کہ ان حالات میں تمہارے پاس ہم اپنا پیغمبر وحی دے کے نہ بھیجتے تو آپ لوگ جہنم میں جانے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، جہنم سے دور کر دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طریقے سے اللہ پاک تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتے ہیں تاکہ تمہیں سیدھا راستہ نصیب ہو، تم ہدایت پا سکو۔ تو گویا ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قیمتی نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ نے دین اسلام ہمیں دیا ہے، اور وہ اللہ کی رسی ہے اور وہ ہے قرآن و حدیث کی شکل میں۔ لہذا قرآن مجید اور حدیث رسول یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اس سے ہم تفرقہ بندی سے، فرقہ بندی سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ چلا سکتے ہیں۔ یہی سبق صحابہ کرام کو ملا ہے، کیونکہ اہل کتاب
غیر مسلم وہ تو انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو چیز میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے، فرقہ بندی کا شکار نہیں ہوگے جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، کیونکہ نبی کی سنت اللہ کی کتاب سے ہٹ کے ہو نہیں سکتی۔ لہذا یہی ہمارا ساسہ ہے، یہی ہماری اصل ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بات کو جانیں اور اس کے اوپر پکے ہو جائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت سے نوازا ہے کہ دیکھو تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، اب اس کے بعد تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ کے دین کو اپنانا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا، یہ ایک سلامتی والا سلسلہ ہے، کیونکہ جب ہم اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، جب تک ہمارے اندر محبتیں نہیں ہوں گی ہم وقت نہیں گزار سکتے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ مسلمان جہاں جس علاقے کے اندر بستا ہے آپس میں بھی محبت کرے، بلکہ کوئی دوسرا مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اس اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بنیاد پہ، اللہ کی رسی کی بنیاد پہ، چونکہ اللہ نے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، اس بنیاد پہ دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اسلام کی بنیاد پہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس لیے سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مومن تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایک بڑا قیمتی سبق ہے ہمارے لیے کہ مسلمانوں نے اکٹھے رہتے ہوئے آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر قیمتی رہنمائی پیارے پیغمبر بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بھائی چارے کی فضا ایسی ہو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف مت پہنچائے، کیونکہ حقیقی مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جہاں کہیں اسلامی معاشرہ ہے مسلمان بستے ہیں تو کوئی مسلمان اپنے بھائی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف مت دے۔ یہ بھی ضروری کام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسی اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن تو دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایسے مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں، دوسرے کو پریشان نہیں کرتا، دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، مسلمانوں کی مومنوں کی مثال آپس میں محبت اور رحم کی یوں سمجھیے کہ مسلمان اور مومن آپس میں کس انداز سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رحم کرنے والے بنیں گے، کمثل الجسد الواحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا جسم ہے نا، تو اس جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں، انسان کے کسی ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے، اور اس کی وضاحت آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اذا اشتکا من عضو، جب انسان کے جسم میں سے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، شکایت کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، بالحمى والسہر، کیا ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے اور وہ جسم بیدار رہتا ہے، حالانکہ ایک حصے کو تکلیف ہے، جسم کا ایک حصہ متاثر ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے باقی سارے اعضاء جاگ رہے ہیں، کیونکہ انسان پورے کا پورا بیدار ہے۔ اس انسان کو بخار ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے ایک حصے کو تکلیف ہے صرف۔ تو یہ مثال اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے ایک جسم ہے، آپ خود آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میری انگلی میں درد ہے لیکن میں سو نہیں رہا، میری داڑھ میں درد ہے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی،
میرے دل کو تکلیف ہے، میرا سارا جسم بےتاب ہے، کہیں مجھے کوئی مسئلہ ہے، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سارے مسلمان، سارے مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے. لہذا اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں کہ واقعی جس نے بھی اسلام کا دعویٰ کر لیا وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، سب مومن آپس میں بھائی بھائی. تو چاہے کوئی یہاں بستا ہو، چاہے انڈیا کے اندر ہو، چاہے کشمیر کے اندر ہو، چاہے فلسطین کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اور وہ ہے مسلمان، اسلام کا نام لیوا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اس کے ساتھ ہمدردی محبت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور یہ چیز ہمارا دین ہے. اس کو ہم دین سے باہر نہیں کر سکتے کہ میرا دین تو صرف نماز، روزہ یا زکوٰۃ کی حد تک ہے، میں اپنے آپ کی اصلاح کروں اور عبادات پہ اپنے آپ کو لگا دوں، بس یہ کافی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہاں معاشرے کی بہتری اور معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے یہ بات بھی سمجھائی کہ دیکھو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اس بات کو کبھی بھولنا نہیں ہے. اور یہ چیز اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ، یہ اللہ کے لیے محبت ہے، دوسرے مسلمان کے ساتھ ہے پیار کرنا، اس کے قریب ہونا، یہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور یہ تکمیل ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان کامل مکمل ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے غیروں سے نفرت کرنی ہے. جو دین اسلام والا نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، آپ مسلمان کے مد مقابل اس کو ترجیح نہیں دیں گے اور اس سے نفرت کریں گے، تو یہ چیز آپ کے لیے ایمان کے مکمل کرنے کا باعث ہے. تو آپ فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، کسی سے دشمنی رکھے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا باغی ہے، وآتى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دے، جہاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کہیں موقع بنتا ہے وہاں خرچ کرے، اور جہاں اللہ کے دین کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، وہاں سے اپنا مال خرچ کرنا روک لے. ومنع للہ، وہاں رک جائے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. گویا ہمارے ایمان کی تکمیل اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت کرنے والے بنیں، نہ کہ ذاتی مفادات. کیونکہ جتنے بھی غیر مذاہب کے لوگ ہیں نا، ہم ان کو دیکھیں، وہ اطاعت والا مادہ ان کے اندر نہیں ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نبیوں کے نام لیوا ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان نبیوں کا کہنا نہیں مانتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں، ہم ان کا کہنا مانیں، اپنے دین جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق چلیں. کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات، دنیاوی لالچ کی وجہ سے اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنے ہی سلسلے، اپنا ہی سارا معاملہ، اپنے مفادات ان کو مقدم رکھا. اس بنیاد پہ وہ چل رہے ہیں. دیکھ لیں دنیا کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے دولت کیسے کمانی ہے، ہم نے مال کیسے بنانا ہے. اور اگر یہی چیز ہمارے اندر آ گئی کہ آج ہم بھی اسی کام پہ لگ جائیں کہ بس ہم نے مال کیسے بنانا ہے، یا ہمارا کسی کے ساتھ تعلق واسطہ ہے تو اس بنیاد پہ کہ ہمیں وہاں سے دنیاوی فائدہ ہوگا، تو بھائی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک ہی منشا ہونا چاہیے، ہمارا ایک ہی محور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں رہیں گے، اور اس بنیاد پہ ہم اپنے معاشرے کو لے کے چلیں گے. لہذا جو کوئی حقیقی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہمیں کسی سے ذاتی مفاد یا مالی کوئی فائدہ یا دنیوی لالچ وہ مطلوب نہیں ہے. تو یہ ہے اصل کامیابی. لہذا اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. قیمتی باتیں ہیں. وہ کون سی ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ پیارے اور پسندیدہ ہوں جو ان کے علاوہ ہیں. یعنی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کسی اور کے مد مقابل سب سے زیادہ. کیا مطلب؟ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، جہاں ان کا حکم موجود ہے، باقی سب پیچھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے تو باقی اور بڑے مقاصد ہیں نا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات کرنے والا ہے یہ کون ہے. اگر تو کوئی اپنا ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، اور چاہے وہ دین کے خلاف بھی کر رہا ہو اس کی بات لے لیں گے اور کہیں گے کہ یہ چونکہ ہمارا ہے، لہذا جو مجھے یہ کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، یہ میرا مرشد ہے، یہ میرے مولوی صاحب ہیں، جو بات یہ مجھے بتا رہے ہیں نا، بس میں نے تو اس کے مطابق چلنا ہے. اس کے مد مقابل اللہ رسول کا فرمان ہی کیوں نہ موجود ہو، قرآن کی آیت ہی کیوں نہ موجود ہو، حدیث رسول ہی کیوں نہ موجود ہو، مجھے نہیں سمجھ آتی. تو بھائی یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جس کا اللہ پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی وہ ہے جو اللہ پاک کی ہدایت ہے. تو حق ہمارا یہ بنتا ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں زیادہ پسندیدہ ہوں، زیادہ پیارے ہوں، ان کی بات ہمیں مقدم ہو، مما سواہما، ان باتوں کے علاوہ ہو جو ان دونوں کے علاوہ ہو، کسی اور کی بات اس کی نسبت بس اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ہمیں پسندیدہ لگے. اور دوسرے نمبر پہ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے. بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے لیے محبت، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ وَإِن يَكْرَهْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کوئی انسان اس بات کو ناپسند کرے کہ میں کفر میں دوبارہ لوٹ جاؤں. جو اسلام کی دولت مجھے نصیب ہوئی ہے اب اس کو چھوڑ کر کے میں دوبارہ کفر میں داخل ہو جاؤں، اللہ کی نافرمانی میں چلا جاؤں. فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، ایمان کی لذت کو پا لیا ہے، گویا ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو گئی ہے. اب اس کے اندر دو تین باتیں صرف اگر ہم ذہن نشین کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ، باقی سب پیچھے. دوسرے نمبر پہ انسان کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اس بنیاد پہ کہ اللہ کے لیے، تو یہ بھی بنیادی طور پہ اللہ کی ذات مقدم ہوگی نا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. تو لہذا اس کو ہم نے درمیان میں وسیلہ ذریعہ بنا لیا یا سبب یہ سمجھا کہ چونکہ یہ انسان اللہ کو مانتا ہے لہذا میں ایسے محبت کرتا ہوں. تو یہ وہی بات ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پہ تمہارے درمیان محبت ڈال دی، پس تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے. تو اسلام کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ کی بات کی بنیاد پہ ہمیں دوسروں کو اپنے قریب کرنا چاہیے اور انہیں اپنا بھائی سمجھنا چاہیے. لہذا یہی ہمارا سرمایہ ہے. تو اس بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان، دیکھیے ان سے ہماری محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. مسلمان کے اوپر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے دکھ میں شریک ہونا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم اس سے غافل ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو آج دیکھیں کہ کشمیر کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا، کس انداز سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان سو رہے ہیں. فلسطین کے اندر کیا صورتحال ہے، کس قدر وہ نہتے اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان سو رہے ہیں. لیکن اس کے مد مقابل دیکھیے کہ شام کے اندر افغانستان والا سلسلہ بھی آپ کے سامنے، کتنی دیر ان ظالموں نے اکٹھے ہو کے ان کے اوپر ظلم کیے. خیر اللہ نے ان کو ہمت دی، وہ ڈٹے رہے، آج اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. لیکن دشمن کے مد مقابل کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا بنیادی طور پہ یہ بھی ضروری ہے. اب شام کے اندر جیسے ہوئے ہے کہ کس قدر ظلم ڈھائے ان غیروں نے، اور آج اگر انہوں نے اپنے جہاد کی بنیاد پہ اور اپنی محنت اور کوشش کی بنیاد پہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، قربانیاں دی، آج اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. تو دشمن پھر دیکھ لو، جو مسلمانوں کا خاصہ ہونا چاہیے وہ ان کافروں بے ایمانوں کا خاصہ ہے. وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں کہ اب اسرائیل خبیث ہے تو فلسطین کے اندر دیکھ لیں کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے، ظلم ڈھا رہے اس کے اوپر. اگر افغانستان کا سلسلہ تھا تو یہاں سارے اتحادی بن کے کس قدر وہ اکٹھے ہو کے آگے.
مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور افرادی قوت بھی ان کو فراہم کرتے ہیں. اور ادھر دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی شام کے اندر، انہوں نے جہاد کی برکت سے وہ اپنا کچھ نظام بنایا ہے، تو اب اس کی بھی تکلیف ہو رہی ہے غیروں کو. اب یہاں پھر وہ اس کے مد مقابل یہاں اسرائیل کو بھی تکلیف ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہے. تو یہ خاص الخاص اصل میں تو اسلام کا ایک خاصہ تھا کہ ہم لوگ جب اس چیز کو لے کے چلتے تھے، مسلمان سارے اکٹھے تھے، ایک دوسرے کی آواز بنتے تھے اور ایک دوسرے کی آواز پہ لبیک کہتے تھے اور مددگار ثابت ہوتے تھے اور پھر جہاد کا سلسلہ جاری کرتے تھے، پھر کوئی ان کے مد مقابل ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو آج بھی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے، تو آپس میں اس بھائی چارے کو قائم کریں، اس کو سمجھیں کہ واقعی پوری دنیا کے اندر بسنے والا کوئی بھی ملک ہو، اس کے اندر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس بھائی کی آواز پہ لبیک کہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے دین کا لازمی جزو ہے. اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو پاتا. اگرچہ آج ہم سستی کا شکار ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حکمران، ہمارے بڑے، وہ طاقت والے لوگ، وہ بھی بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں جی اس طریقے سے. حالانکہ یہ مناسب بات نہیں ہے. اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے پیش کریں، کیونکہ تقوی اختیار کرنا اور اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اتفاق اتحاد کی دعوت دینا کہ سب مسلمان ایک ہیں، پھر تفرقہ بازی سے بچنا، اور اگر کہیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو اس کے لیے رکاوٹ پیش کرنا کہ نہیں یہ تو مناسب بات نہیں ہے. ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور ایک بات کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہی مقدم ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اسی کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور باقی اسلامی معاشرہ وہ صرف یہاں کی حد تک ہو یا پوری دنیا کی حد تک ہو، اس کے لیے سوچنا، غور و فکر کرنا اور ان کو سپورٹ فراہم کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.